راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة، والتي نقدم لكم فيها موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين الخليفة الخامس حضرة مرزا مسرور أحمد أيد الله تعالى بنصر العزيز، والتي قام بها خلال الأيام الماضية. على مدار عام 2020 ترأس أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز العديد من الفعاليات واللقاءات مع مختلف الوفود، وقد تم عقد هذه البرامج في بداية العام وجها لوجه في إسلام أباد في المملكة المتحدة، ثم بعد انتشار جائحة كوفيد-19 تم عقد سلسلة مبتكرة جديدة من البرامج الافتراضية. وهكذا واصل أمير المؤمنين التحدث مباشرة إلى المسلمين الأحمديين في جميع أنحاء العالم. والآن ومع انتهاء عام 2020 نقدم لكم مقتطفات من أبرز ما جاء في هذه البرامج واللقاءات. میرا سوال ہے جو آپ نے کل خطبے میں کہا تھا کہ دنیا میں بہت کرائسس آ گئے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور ویسے بھی اتنے کرائسس آ گئے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں اور جماعت کا اس چیزوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا کہ بہتری پہ ہو جائے تھوڑا سا؟ کتنی دعائیں کی ہیں آپ نے مجھے بتایا؟ اتنی زیادہ نہیں، تھوڑی بہت۔ تھوڑی بہت کی ہے نا، تو بس تھوڑا بہت اثر ہو رہا ہے پھر۔ جب لگ کے دعا کر لیں گے انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی اور سارے مل کے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یونس کی قوم نے دعا کی تھی نا، 3 دن دعائیں کی تھی، چلائے تھے جانوروں سمیت سارے، تو انقلاب آ گیا تھا نا، بچ گئے تھے، عذاب نہیں آیا تھا ان پہ۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ٹال رہا ہے اب تک جنگ، جو دنیا کی حالات ہیں اس جس طرح بگڑ رہے ہیں، وہ شاید دعائیں ہیں جو کام آ رہی ہیں، اب تک جنگ ٹل رہی ہے نا۔ میں تو پچھلے 15 سال سے کہہ رہا ہوں، کل کی بات تو نہیں، اس سے بہت زیادہ تفصیل سے میں 13-14 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یوں ہی زیادہ ہی وہمی آدمی ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ امریکہ کے کانگریس مین نے کہا باتیں سن کے کہ یہ اتنے جو کہہ رہا ہے نا زیادہ ہی مایوس کن باتیں کرتا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ 1.5 سال ہوا اس نے کسی احمدی کو کہا کہ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، دنیا کے حالات واقعی ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ عذاب آ جانا، جنگیں ہو جانی ہیں۔ تو یہ ٹل رہی ہیں جنگیں، یہ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ٹل رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کام آ رہی، لیکن ان دعاؤں میں ساری قوم شامل ہو تب ایک انقلاب آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر سارے شامل ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے 1-2 بیان بھی کیا تھا پاکستان میں تھا میں کہ دعا کیوں نہیں حالات پیدا ہوتے، تو میرے دل میں یہی ڈالا گیا، بلکہ آواز بھی یہی تھی کہ اگر ساری احمدی اکٹھے ہو کے 3 دن چلائیں اور خالص ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی خلیے اور قربانی کریں تو 3 دن میں انقلاب آ سکتا ہے۔ پہلے انقلاب اپنے اندر انقلاب لاؤ، پھر حالات بدلنے کی بات کرو۔ تو میرا سوال ہے، آپ کا سب سے پیارا یادگار مومنٹ کیا ہے خلیفہ رابع کے ساتھ؟ یادگار کیا ہے؟ ایک دفعہ میں 93 میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ سیر پہ گیا تھا، اور پھر سیر پہ گئے تھے تو وہاں ہم پیدل واک نارتھ میں جا کے نا یارکشائر میں، تو ہم نے بارش کے ہوتے ہوئے پیدل واک کی تھی، اس کے بعد تھوڑی سی ماؤنٹینئرنگ کی تھی، پہاڑی پہ چڑھے تھے، جس رستہ کوئی نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، اور ہم بہت سارے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ میں اور خلیفہ رابع بڑے آرام سے چڑھ گئے تھے۔ میرا سوال ہے، جب آپ پاکستان میں تھے اور آپ جیل میں تھے تو آپ کی اس وقت سوچ کیا تھی اور آپ کو کیسے لگ رہا تھا؟ میری سوچ یہ تھی کہ جو میرے اوپر انہوں نے سیکشن لگائی ہوئی ہے جی، وہ سیکشن ایسی تھی کہ مجھے یا تو مجھے پھانسی دینی تھی انہوں نے، یا لائف امپریزنمنٹ ہونی تھی، جی یا تو ہینگ کرنا تھا، یا لائف امپریزنمنٹ ہونی تھی۔
تو میری سوچ یہ تھی کہ چلو اگر میری بہت زیادہ کھلی چھٹی بھی ہو گئی تو ساری عمر اب میری باقی زندگی جیل میں گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا نہیں، تمہاری زندگی باہر گزرے گی اور اب یہاں گزر رہی ہے۔ جب جیل میں تھا نا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی، ویسے میں ذہنی طور پہ تیار تھا، مینٹلی آئی واز ویری ویل پریپیئرڈ کہ میں I will spend whole of my life here in the prison. Today is a day of great happiness for us, and our hearts are consumed by gratitude to Allah the Almighty for enabling us to build this mosque. Let it be clear that it is the religious duty of every Muslim to fulfill the needs of humanity and to treat every person, irrespective of their caste, creed, or color, with grace, love, and affection. Certainly, serving humanity is the hallmark of the Ahmadiyya Muslim community. We consider it our mission because this is the command of Allah the Almighty. Without question, bringing relief to others and alleviating the physical and mental suffering of mankind is an integral part of our faith. کیا تیسرے جنگ عظیم کا خطرہ ٹل سکتا ہے یا جنگ ہو کے رہے گی؟ اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہو کے رہے گی، ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف، لوگوں کی طرف رغبت زیادہ پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ جی، کیا لوگ برائیوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں یا نیکیوں میں زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ برائیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہیں؟ برائیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کا جو سروے، کم از کم یو کے کا سروے تو میں بتا دیتا ہوں، علاوہ اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، ایک انسان کا جو حق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، ان میں بھی انہوں نے سروے کیا کہ چیریٹی جو ہے، دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے کون لوگ زیادہ ہیں۔ تو سروے سے یہ بات ثابت آئی کہ جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں نا، جو خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، اور جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے وہ بالکل چیریٹی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کم، معمولی۔ اور مذہب میں یقین رکھنے والوں میں بھی جو مسلمان ہیں وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہیں۔ مسلمان ٹھیک ہے بہت سارے شرکوں میں مبتلا ہو گئے، غلط باتوں میں مبتلا ہو گئے، ہمارے خلاف بھی ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ تو جہالت کی وجہ سے، مولوی کے کہنے کی وجہ سے، خود علم نہیں ہے اس لیے ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن خدا کو، رسول کو مانتے ہیں، اس لیے خوف بھی ہے ان کے دلوں میں۔ تو کچھ نہ کچھ یہ جو ظاہری دنیاوی معیار ہے کسی چیز کو معیر کرنے کا کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں، وہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنا سروے یہ بتاتا ہے کہ چیریٹی کرنے والے وہ لوگ زیادہ ہیں جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، پھر بندوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، بلکہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسی آرگنائزیشنیں بن رہی ہیں جو انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کی طرف کوشش کر رہی ہیں، ہتھیار پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن رہی ہیں اور نئے سے نئے ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ویپنز بن رہے ہیں جو سوائے ماس ڈسٹرکشن کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم یہ کہیں نہ اللہ کی طرف توجہ، نہ اس کے بندوں کی طرف توجہ، ان کے حق داری کی طرف توجہ، پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نشانات ہمیں بتانے چاہیے کہ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو آفات آئیں گی، جو فسادوں سے نہیں بچو گے تو آفات آئیں گی، اور جنگ بھی ان میں سے ایک آفت ہے۔ جب بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں، اس لیے ہر ایک کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومتی ہدایات پر عمل کریں، بڑی عمر کے لوگ، بیمار لوگ، ایسی بیماریوں میں مبتلا لوگ جن کا قوت مدافعت جسم کی کم ہو جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
بڑی عمر کے لوگ گھروں سے کم نکلیں، اور یہی حکومت کا اعلان بھی ہے، سوائے اس کے کہ بہت اچھی صحت ہو، عموماً گھر میں رہنا چاہیے. مسجد میں آنے میں بھی احتیاط کریں. یہاں تک جمعہ بھی اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھیں، اور آج کی یہاں حاضری سے بھی لگ رہا ہے کہ اکثر لوگ جمعہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. بہرحال صفائی بہت ضروری ہے اور اس طرف خیال رکھنا چاہیے، لیکن آخری حربہ دعا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے بچائے. اس سال ہونے والی بیعتیں، حالات خراب جو چل رہے تھے، رابطے نہیں ہو سکتے تھے، باہر نکل نہیں سکتے تھے، نہ داعیان اللہ، نہ مبلغین معلمین، لیکن پھر بھی میرا تو خیال تھا کہ چند ہزار بیعتیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1,12,179 بیعتیں ہوئی ہیں، اور 98 ممالک سے تقریباً 220 اقوام احمدیت میں داخل ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی جگہوں پہ بیعتوں کا کام ہوا ہے. جہاں جہاں بھی جو بھی موقع ملتا رہا داعیان کو یا مبلغین کو، یا وہ رابطے کرتے رہے. کچھ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں سے رابطے کرنے سے کہ لوگ MTA کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جماعت کا تعارف حاصل کرتے رہے، لیکن ہمارے لوگوں کے وہاں رابطے نہیں ہیں، اس لیے بیعتیں نہیں ہو سکیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سال توفیق دی جن کو جماعت میں داخل ہونے کی، اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم میں عطا فرمائے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ایمان اور ایقان میں ترقی ہو. میرا نام فرحان طارق ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو آپ کے لیے سفر کرنا کب سیف ہوگا؟ آپ کب کینیڈا تشریف لائیں گے؟ دعا کرو کرونا وائرس ختم ہو جائے گا تو پھر سفر بھی ہو جائے گا کینیڈا کا. ہیں پھر یہ تو تمہاری دعاؤں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی اللہ میاں سے اس کا فضل مانگتے ہو تم. ٹھیک جی ٹھیک ہے، اللہ سے فضل مانگو گے تو جلدی بیماری دور ہو جائے گی. پھر تمہارے تو ملک کی طرح کئی اور ملک بھی ہیں جو کہتے ہیں آئیں ہیں پر نہیں جا سکتے. اب پتہ نہیں کینیڈا کی باری کب آتی ہے. پھر چلو جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، سفر کی اجازت ہو جائے گی، میں نہ آیا تم آ جانا یہاں مل لینا آ کے. ٹھیک ہے ٹھیک. ویسے تو تمہاری مسجد وغیرہ دیکھ کے نا اس مجھے لگ رہا ہے کہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں ہیں. اور مجھے یاد آ گیا کہ فلاں جگہ بیٹھ کے میں نے تمہارے ایک وہ جو تھا جرنلسٹ، اس کو میں نے انٹرویو بھی دیا تھا. ہیں مسجد کا کونا بھی مجھے نظر آ رہا ہے کس جگہ تھا پچھلے حصے میں. تو اسی طرح نظارے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل کرے جب بھی ختم ہوگا نا کرونا وائرس تو پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنی دور سے تم لوگ دعائیں کرو گے اتنی دیر جلدی اللہ فضل کرے گا. السلام. خاکسار وقف زندگی ہے. پیارے آقا مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو ساری زندگی میں اپنے وقف میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں اور اس پہ عمل کروں. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، تیری آجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. میں ہوں غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر. ٹھیک. 5 نمازیں اللہ کا در نہ چھوڑو. ٹھیک ہے. اور بس ہر ایک سے عاجزی سے ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں. دوسروں سے بڑھ کر اپنا نمونہ دکھائیں، لوگوں کے نمونے نہ دیکھیں. My question is, how does Allah Ta'ala chooses his prophets among mankind? You see, Allah knows better. And there are some pious people, they are born pious. And Allah knows that they are going to be prophet in future. So Allah trains them from the very childhood and teach them and make their character in such a way that they never do anything wrong. Right? As we see the story of the Holy Prophet of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was quite a young child at the age of 6 or 7,
and he was playing with his fellow children in a village where he was sent by his mother to spend some time with her foster mother. You see, an incident happened that all the children saw a man came and he just got hold of the Holy Prophet ﷺ, and he was quite a young child, laid him down on the ground and then opened his chest and brought out his heart and cleaned it and then put it again back into his chest. And all those children were very much scared. Holy Prophet ﷺ himself was very much scared. Those children ran away from that place and went to tell the milk mother of the Holy Prophet ﷺ. Then she came out running very fast and very much worried to see what has happened to the Holy Prophet Muhammad ﷺ. But when she saw he was standing all right, so that was just a sort of vision which all the children and the Holy Prophet ﷺ saw, and the angel came and opened his heart and cleaned his heart. So this is how Allah Ta'ala cleansed the impurities of the heart of the person who is going to be prophet, and he trains them by himself. That is what we know. Apart from that, there's quite a number of other things which Allah knows better, and the prophets. Beloved Azur, my name is Muhammad Fizan, and my question is, in this COVID situation, does Salat in congregation at home offer the same reward as Salat in the mosque? Yes, see, you are not doing it willingly. You are forced to do it. And Allah knows all our deeds and actions and intentions. If we are not going to the mosque intentionally and avoiding to offer our prayer in congregation in the mosque, then it is a sin in Allah's eyes. But when there are some restrictions and you don't have any other choice but to satisfy yourself and to obey the commandment of Allah, you are offering your prayers in congregation with your siblings and family members, then Allah Ta'ala gives the rewards of every person according to their intention. This is why the Holy Prophet ﷺ said, "Innamal a'malu binniyat," that the reward of your deeds depends on your intentions. If you are doing something with good intention, then Allah will give you the same reward. Allah is very merciful. If you are doing something with bad intention, even if it is a good thing, even giving charity with bad intention is not good in the eyes of Allah. So anything you are doing with the good intention will be rewarded by Allah Ta'ala as much as He wishes. Assalamu alaikum pyare huzur. Wa alaikum salam pyare bachcho. हक्सर मोहम्मद आरिफिन दर्जा रबिया का तालिब इल्म है। हक्सर का सवाल ये है कि जब हुजूर तालिब इल्म थे और सामने कोई मुश्किलात पेश आई तो उस वक्त कौन सी दुआएं फरमाया करते थे? कोई ख़ास दुआ नहीं होती, बस मैं तो सजदे में पड़ जाता था और अल्लाह मियाँ कहता था मसला हल कर दे। बस नमाज और सजदा, नमाज में सजदे में दुआएं करो, जो भी अपनी ज़ुबान में दुआएं करें। जो अपनी ज़ुबान में दुआ इंसान करता है उसमें रिक्कत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है। इसलिए बाकी दुआओं को तो ठीक है, दुरूशी भी पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए, लाहौल भी पढ़ना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस्तिग़फ़ार करते हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा यह बेहतर तरीका ये है कि सजदे में नमाज में नफल पढ़ो, नफलों में, सुन्नतों में, फ़र्ज़ में अल्लाह ताला के आगे रो के सजदे में दुआ करो। जो अपनी ज़ुबान में दुआ होती है उसमें ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, उससे मसले हल हो जाते हैं। अगला सवाल सेक्रेटरी नौ मोबाइल शर्मीन शिखा साहिबा का है। हुजूर, आप बेहद मसरूफ़ रहते हैं, क्या आपकी हफ्तावार छुट्टी का कोई इंतज़ाम है और आप अपने दोस्तों और अहलो अयाल के लिए किस तरह वक्त निकालते हैं? बस इसी तरह गुजार लेते हैं। इस वक्त मैं हफ्तावार छुट्टी मना रहा हूँ आपके साथ मीटिंग करके, ये मेरी हफ्तावार छुट्टी है। अच्छा जज़ाकल्लाह हुजूर। और जी हुजूर, पहले जब आप अफ्रीका तशरीफ़ ले गए तब के हालात अभी जैसे नहीं थे,
उस वक्त आपको काम करते वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुजूर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें उस वक्त का कोई तजुर्बा बताएं। बात यह है कि अगर अल्लाह ताला पे तवक्कुल हो, मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, और बड़े मुश्किल हालात थे उस वक्त। तो अब तो बड़े हालात अच्छे हैं। तो यही था कि हमने काम करना है और जिस काम के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करना है। मुश्किलात तो काम रास्ते में सामने आती हैं, मुश्किलात रोक नहीं बननी चाहिए दीन के काम में। इसलिए हमारी उस वक्त भी कोशिश यही होती थी, मेरी भी और मेरी बीवी की भी, कि हमारी जो काम है वो चलते रहें और कोई रोक ना हमें बने। और औरतों को भी, खामदों को साथ देना चाहिए ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में, और खामदों को भी ख्याल रखना चाहिए औरतों का। और जो दीनी काम है वो चलते रहने चाहिए। बाकी अल्लाह ताला के पे तवक्कुल करते हुए जब आप काम करते हैं तो चाहे मुश्किल भी हालात हों, अल्लाह ताला उनके हल का कोई ना कोई ज़रिया निकाल देता है। और इसी तरह दुआ जो है वो काम करने के साथ साथ दुआ भी करते रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है। बस यही था कि मेहनत करो और दुआ करो, अल्लाह ताला हल कर देता है। घबराना नहीं किसी बात, घबराना नहीं चाहिए किसी बात से। जी जज़ाकल्लाह हुज़ूर। हुजूर, खासा का सवाल ये है कि हुजूर ने गाने के कुछ खाने खाए हैं और उन खानों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया था, और गाने में किस इलाके का फल ज़्यादा याद आता है? मैंने तो फूफू और ओकरो सूप के साथ भी खाया हुआ है, और केंके भी खाया हुआ है, और प्लांटेन भी खाई हुई है। और हमारे ज़माने में तो घाना के हालात इतने अच्छे नहीं थे। घानियाँ तो दोपहर का जो लंच है ना, वो 3-4 टुकड़े भुनी हुई प्लांटेन के और 8-10 ग्राउंड नट के लेके ना उसी से खा लिया करते थे लंच हैं। लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह ताला ने फजल किया तो खाना जो है वो लोगों को तो पसंद ही। मैं फूफू और ओकरो सूप जो था मुझे अच्छा लगा करता था, मैं खा लिया करता था, हैं ठीक है। और फिर घानियन जो है जॉलफ राइस बड़ा अच्छा होता है, हैं जॉलफ राइस ही कहते हैं ना उसे, हैं जी हाँ मैं पसंद करता हूँ जी। बल्कि जब मेरे बच्चे तो छोटे होते थे वहाँ वो तो केंके बड़ा पसंद करते थे, हैं जी। तो ये था। बाकी फल घाना में हर किस्म का फल बड़ा अच्छा है। घाना में सबसे अच्छा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल बड़ा खट्टा होता है अमूमन, लेकिन मैं जब साचर में होता था ना तो मैंने देखा उसके साथ मानकसम की तरफ जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है, कुटसी आता है ना, कुटसी जी। कुटसी में कुटसी का पाइनएप्पल जो है ना घाना में सबसे अच्छा होता है, माशाल्लाह ठीक है। और वो बड़ा मीठा भी होता है। और मुझे पाइनएप्पल बड़ा पसंद होता था वहाँ का, ठीक है। और मुझे घानियन का ऑरेंज खाने का जो तरीका है वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर से हल्का हल्का पील कर देते हैं, उसके बाद यूँ दबा के चूस के खाते हैं ऑरेंज को, हैं जी जी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। केला भी बड़ा अच्छा, मेरे घर में भी केले लगे हुए थे, बड़े अच्छे होते थे केले, ठीक। वहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के केले, सुर्ख रंग का भी केला और छोटा केला भी, बड़ा केला भी, और ज़र्द रंग का भी, मुख्तलिफ़ किस्म के केले होते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब मैं वहाँ था दौरे पे आए थे तो वहाँ छोटे छोटे सुर्ख रंग के केले मैंने रखे सामने, तो कहते ये क्या है, पता नहीं मज़ा कैसा होगा इसका। मैं कहा नहीं खाएं, बड़ा अच्छा मज़ेदार है। फिर मैंने खलीफा सालिस को खिलाया वो छोटा केला, इतना सा सुर्ख रंग का, इतना सा छोटा सा केला होता है। उन्होंने खाया, कहते हैं हाँ वाकई मज़ेदार है। फिर पैशन फ्रूट घाना में होता है, वो बड़ा अच्छा होता है वहाँ, ठीक है। फिर सलाद खाने के लिए एवोकाडो पेड़ जो है, वो एवोकाडो पेड़ जो हमारे घर में भी एक दरख्त लगा हुआ था उस पर लगा करती थी। तो घाना में तो बेशुमार चीज़ें हैं। मैंने एक दफ़ा, उस वक्त हालात ख़राब थे, तो खलीफा साहब ने मुझे लिखा कि हालात ख़राब हैं, पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हें खाने का बड़ा शौक़ है, खाना भी पसंद का मिलता है कि नहीं। मैंने कहा बड़ा अच्छा खाना मिलता है, अब यहाँ आए। उस खिलाफत से पहले की बात है उनकी, अभी खलीफा नहीं बने थे खलीफा राबे।
میں نے کہا اب یہاں آئے آپ کو پھل کھلائیں گے, کیلا ہے, مالٹا ہے, پائن ایپل ہے. کہتے تم نے تو ایسی ایسی چیزوں کے نام لے دیے ہیں, ہم تو یہاں کھا ہی نہیں سکتے پاکستان میں. تو بڑی اچھی چیزیں ہیں کھانا میں. پائن ایپل تو بڑی مہنگی چیز ہے, بڑا اہم چیز ہے, بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہوتا ہے. اور ہم وہاں کٹسی جاتے تھے اور ایک سیڑھی کا پائن ایپل لے کے کھا لیا کرتے تھے. اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا شاید, ہے نا؟ جی چلو جی جزاک اللہ حضور. میرے سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں گانا میں گزرے ہوئے ہمیں کچھ دلچسپ واقعات سنا سکتے ہیں؟ دلچسپ واقعات یہ ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ میرے وقت میں ہوا تھا وہاں, اور ان کی مہمان نوازی, جو کھانے پینے کا انتظام تھا میرے اور ہم دونوں میاں بیوی کے سپرد تھا. ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, دورے پہ ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور بڑا انجوائے کیا اس دورے کو ہم نے. تو اس وقت جس دن پہنچے ہیں خلیفہ المسیح ثالث, تو اس دن اکرا میں اوسو میں ہی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے باہر نکل کے جب آپ تھوڑا سا خطاب کرنے لگے, مختصر سا السلام علیکم کہنے لگے لوگوں کو, تو بارش شروع ہو گئی, شدید بارش شروع ہو گئی. اور خلیفہ ثالث بھی بارش میں کھڑے رہے, چھتری اس کے اوپر دی ہوئی تھے ان کے سیکورٹی گارڈ نے, لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شلوار اور اچکن سب کچھ بھیگ گئی. اور لوگ بھی جو عورتیں اور مرد اور بچے تھے بیٹھے رہے, کوئی ہلا نہیں وہاں سے. خلیفہ ثالث بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو کتنا صبر اور حوصلہ ہے گھانین میں, کہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے خلیفہ کی باتیں سنی ہیں اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اور یہ بڑا اچھا واقعہ تھا. اور یہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ جب 2005 میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا ہے, تو وہاں بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں. وہاں جلسہ تھا, اور عورتوں میں جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو اوپر جو صاحبان تھا وہ اس کے اوپر اتنا پانی آیا کہ وہ پانی وہ پھٹ کے سارا جھڑ کر کے نا پورے کا پورا پرنالہ جو تھا نا عورتوں کے اوپر آ کے گرا. ایک مجال ہے کوئی عورت وہاں سے ہلی ہو, بڑے صبر سے بیٹھی رہیں. تو افریقنوں میں ماشاءاللہ صبر اور حوصلہ بہت ہے, اور ڈسپلن بھی ہے اگر کہاں چاہیں کرنا قائم کرنا. تو تم کہاں سے ہو؟ نائجیریا سے, گھانا سے؟ میں گانا سے ہوں. ہاں, تو ڈسپلن بھی بڑا ہے, اور اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے, قائم رکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو مشنری بن رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ علاوہ دین سکھانے کے یہ بھی سکھائیں کہ اسلام ہم نے ڈسپلن سکھاتا ہے. اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب افریقہ کی ترقی ہونی ہے اس میں کردار جماعت احمدیہ نے ادا کرنا ہے, اس لیے ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے نا, ان بورن کوالٹی جو ہے وہ افریقوں میں بہت زیادہ ہے, صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ آرگنائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ نے دنیا پہ رول کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ what was beloved Hazur reaction when Hazur hear for the first time the revelation inni ma'aka ya Masur? You see, inni ma'aka ya Masur is the revelation to the Prophet Messiah alayhi salam, and Allah Ta'ala has given the name Masroor to Prophet Messiah alayhi salam. So when I was elected as the Khalifa of the time, then I came to know that this is not only a coincidence, but God wishes that He wants to help me at the same time. Because of this name, Allah Ta'ala will also give me the glad tidings, and inshallah Ta'ala fulfill so many of the promises which He has promised with the Prophet Messiah alayhi salam, that they will be fulfilled during his time and even after that, and Jamaat will enjoy the benefits of those promises. So, although it is not about myself, but it was a coincidence or God plans that a Khalifa of the time was elected whose name was also Masroor, and I can see that Allah has been helping me in this regard, and I pray that
all those benefits which are attached to this revelation are fulfilled during my time. Our question is, as mothers, it is more and more difficult to protect our children from the bad influence of the society and make them stay on the right path. So, beloved Huzur, how can we ensure that they remain on the right path? You see, it is a continuous process. From the very childhood, you start giving instruction to your children with love and care that they are Ahmadi children and they should respect and honor the teachings of the religion. This is why when the child is born, the Adhan is called on the right ear of the child and Takbir on the left ear, because Allah knows that the tarbiyah starts from the very beginning. So you should not think that when they grow up, they will improve themselves. So when they are up to the age of 5 or 6, ask them to offer prayer. When you are offering prayer, you ask them to stand beside you and offer prayer. And then when they are 7 to 10 years, then ask them to offer prayer, at least 3-4 prayers daily. And of course, you have to be very loving towards your children so that they understand that whatever my parents are asking me, they are for the good of myself. And when they are up to the age of 10, then it is obligatory on them to offer 5-time daily prayers. So ask them that this is the commandment of Allah Ta'ala, that you should offer prayer. So being an Ahmadi, you have to follow all the commandments and injunctions of Allah Ta'ala given to us in the Holy Quran or the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You see, in this way, from the very childhood till they attain the age of maturity, they should be advised to practice the religious practices. And of course, at the same time, your own example, parents' example, also counts. If you are not behaving well towards your children, if your own attitude and behavior is not good towards your fellow brothers and sisters, and if your attitude in the house is not good as husband and wife, then it will not help your children to get better training and education. So you will have to set your own example first and then keep on asking them to do according to the teaching of Islam. Then when they see that this is the example of my parents and this is the teaching, then they will inshallah ta'ala follow and will be less affected by the environment which they come across outside the house. آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے. دعا کریں کہ یہ سال جماعت کے لیے, دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے بابرکت ہو. ہم بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے والے ہوں, اور دنیا والے بھی اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں, اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں دنیا والوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے. کاش کہ ہم اور دنیا کے تمام لوگ اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں اور اپنی دنیا و آپس سنوار سکیں. گزشتہ 1 سال سے ہم ایک نہایت خطرناک وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں, اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس وبا سے باہر نہیں ہے, کہیں کم اور کہیں زیادہ. لیکن لگتا ہے کہ اکثریت دنیا کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتی کہ کہیں یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہ ہو. یہ نہیں سوچنا چاہتے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, توجہ دلانا چاہتا ہے. اس طرف سوچ نہیں کسی کی. چند ماہ پہلے میں نے بہت سے سربراہان حکومت کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے
خطوط لکھے تھے، اور کووڈ جو ہے اس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے حوالے سے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ آفات خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے حقوق و فرائض بھولنے اور ادا نہ کرنے بلکہ ظلم میں بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں، اس لیے توجہ کریں۔ بعض سربراہان نے جواب بھی دیے، لیکن دنیا داری والے جواب تھے ان کے، کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، دنیا کی نظر سے والی باتیں کی، دین والی بات نہیں کی۔ خدا کا کھانا جو بیچ میں تھا بہت بڑا، میں نے بیان کیا تھا، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اور ضرور ایسا ہونا چاہیے، لیکن نہ اپنی حالتوں کو بدلنے کی طرف عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ، نہ قوم کے ہمدرد بن کر ان کے اصل مقصد، قوم کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ اس وبا کے بعد کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ یہ ہر دنیا کے لیڈر کو پتہ ہے، ہر عقل مند انسان کو پتہ ہے، ہر تجزیہ نگار کو یہ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اصل حل کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف دنیا کی جو کوششیں ہیں اسی کی طرف توجہ ہے۔ اس بیماری سے نہ صرف انفرادی طور پر ہر فرد معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے، جو صحت کے لحاظ سے جو ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو متاثرین ہیں، لیکن عمومی طور پر ہر ایک معاشی لحاظ سے بھی ہو رہا ہے متاثر، بلکہ بڑی بڑی امیر حکومتوں کی معیشتوں کی بھی معیشتیں جو ہیں ان کی بھی کمریں ٹوٹ رہی ہیں۔ دنیا داروں کے پاس اس کا صرف ایک حل ہے کہ پھر جو ایسی صورتحال ہو جائے گی، جو معیشت تباہ ہو جائے گی، تو دوسرے چھوٹے ملکوں کی معیشتوں پر قبضہ کیا جائے، ان کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسایا جائے، اپنے دام میں لایا جائے، اور پھر بہانے سے ان کی دولتوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے لیے بلاک بنیں گے اور بن رہے ہیں۔ سرد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اب کہا جانے لگا ہے کہ شروع ہو گئی ہے ایک طرح سے، اور کوئی بعید نہیں کہ اصل ہتھیاروں کی جنگ بھی ہو جائے، جو نہایت خوفناک جنگ ہوگی۔ پھر ایک اور گہرے کنویں میں گر جائیں گے یہ لوگ۔ غریب ملک تو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، امیر ملکوں کے عوام بھی پسیں گے، اور بڑی خوفناک حد تک پسیں گے۔ بس اس سے پہلے کہ دنیا اس حالت کو پہنچے، ہمیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دنیا کو ہوشیار کرنا چاہیے، اور ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ عہد کرے کہ اس سال میں نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک احمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ مشاهدينا الكرام، بهذا ناتي على ختام نشرتنا، والمزيد من الأخبار والمعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل